تو دیکھیں آج کا ہمارا پیارا سبق ہے نماز کے فرائض۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے شرائط کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری باری آئی ہے نماز کے فرائض، یعنی کون کون سے نماز کے فرائض ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پوری بالکل ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، جو چیز ہمارے لیے ضروری ہیں، شرائط نماز اور فرائض نماز، ٹھیک ہے۔ تو ہم سبق اپنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر ادا کیے جانے کی وجہ سے داخلی فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں بہار شریعت۔ اگر ان میں سے ایک کام بھی جان بوجھ کر قصداً یا بھول کر سہواً چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، بلکہ از سر نو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ رد المختار، ٹھیک ہے، یعنی جو شرائط ہیں اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، مگر بات آئے گی فرائض کی، تو فرائض اگر جان بوجھ کر یا بھول کر کیسے بھی چھوٹ جائیں تو ان صورتوں میں نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نماز کے کل 7 فرائض حسب ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کون کون سے فرائض ہیں دیکھیں۔ پہلا نمبر تکبیر تحریمہ، شرائط میں تھا وہ یہ آخری تھا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر فرائض میں تکبیر تحریمہ۔ دوسرے نمبر پہ قیام، تیسرے نمبر پر قرات، چوتھے نمبر پر رکوع، اور 5ویں نمبر پر سجدہ، 6 نمبر پر قاعدہ اخیرہ، 7ویں خروج بسنعی، ٹھیک ہے، فرائض نماز۔ تو یہ ہو گئے فرائض نماز۔ اب ہم ایک ایک کو اس کی الگ کر کے پوری فل ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں۔ اس کو تو ہم جان چکے ہیں کہ جو شروع میں لفظ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ قیام، اللہ اکبر کہنے کے بعد جو کھڑے رہتے ہیں قرات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ قرات تو ہم جانتے ہی ہیں، قرآن شریف کی آیت وغیرہ پڑھنا۔ رکوع ہم یہ بھی جانتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ سجدہ یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ کچھ لوگ اس کو نہیں جانتے، قاعدہ خروج بسنو اس کو نہیں جانتے۔ تو تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرائض نماز ہو گئے۔ اب یہاں سے ہم اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے، اور وہ فرض ہے جو اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ تکبیر انتقال کہتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اس کی فل ڈیٹیل جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں، بالکل لفظ پر دھیان رکھیں کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا اور تکبیر تحریمہ آخر ہے کیا، اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی شرائط، پہلا فرض تکبیر تحریمہ کے تعلق سے اہم مسائل۔ مسئلہ، جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ در مختار عالمگیری۔ مسئلہ، امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا
اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ بعض لوگ امام کو رکوع میں پالنے کی غرض سے جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھاگتے وقت ایک دم آتے ہیں امام صاحب رکوع میں ہیں تو کہ کیسے ہی ہم امام صاحب کو رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393۔ مقتدی، مسئلہ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس کی مقتدی کی نماز نہ ہوئی، یعنی امام صاحب نے بھی اللہ اکبر نہیں کہی، مقتدی نے پیچھے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی تو اس میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دھیان ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ اکبر اسی وقت کہے جبکہ امام صاحب نے نیت باندھ لی ہو۔ مسئلہ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ مسئلہ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ مسئلہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور با تکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رخ ہونا سنت ہے بہر شریعت۔ مسئلہ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف مونڈھوں تک اٹھائے، یعنی کندھوں تک اپنے اٹھائے، اور جیسے آدمی باندھتے ہیں نماز کی نیت ویسے نہ باندھے بلکہ خالی انگلیاں اپنے مڈھوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ دے، اس طریقے سے نیت باندھے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا چاہیے بہر شریعت۔ نوٹ: بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے، بلند آواز سے کہیں یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ امام تکبیر تحریمہ اور تکبیر بلند آواز سے کہے سنت ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے صرف ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہاتھ ہی کان تک اٹھائے، عالمگیری۔ مسئلہ مقتدی اور اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سنے، اکیلے پڑھ رہا ہے تو اتنی آواز سے پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت مؤکدہ ہے، ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ مسئلہ اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر پورا بآواز بلند کہنا سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئی مگر نماز ہو گئی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147۔
اب اگلے سبق میں ہم یہاں سے دیکھیں نماز کا دوسرا فرض قیام. ابھی ہم نے تکبیر تحریمہ پہلا فرض پڑھا تھا. اب ہم نماز کا دوسرا سبق یعنی نماز کا دوسرا فرض جس کو ہم قیام کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم قیام کے بارے میں ذکر کریں گے کہ دوسرا فرض قیام ہے، قیام کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو مہربانی کر کے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اردو پڑھنا سیکھ جائیں اور کچھ مسائل اپنی نماز درست کر لیں، کچھ مسائل سیکھ جائیں، تو آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جو گھنٹی کا بٹن آتا ہے اس کو ضرور آل پہ کر دیں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو، تاکہ روزانہ آپ کے پاس ایک نیا سبق شام کو پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.